کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان حجاب آ جاتے ہیں، آڑ آ جاتی ہے۔ حجاب پردے کو کہتے ہیں، تو پردہ اور آڑ بات، اور انہوں نے کہا کہ یہ 10 حجاب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سے بندہ قریب نہیں ہو پاتا اور توبہ نہیں کر پاتا۔ ہمارے حضرت نے اس کو توبہ کے حجابات کی عنوان سے لکھا ہے، اور بالکل صحیح عنوان لگایا انہوں نے، آسانی سے مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے کہ توبہ کے حجابات یعنی توبہ میں رکاوٹیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اور پہلی آڑ، پہلا پردہ اللہ اور بندے کے درمیان الجہل باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننا، اللہ تعالیٰ سے واقف نہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی نہیں جانتا اس لیے نافرمانی کرتا ہے۔ کیا جاننا چاہیے اللہ کے بارے میں؟ کم سے کم 2 باتیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہی بات سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے برائیوں سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ تو بندہ اس بات کو جانے اور محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں جو الفاظ آئے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، توجہ کرو، میرا رب مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بندے سے محبت ہے وہ سب سے الگ ہے بالکل۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ بہت سے لڑکے کچھ طبیعت کے آزاد ہوتے ہیں اور وہ کوئی کام غلط کرنا بھی چاہتے ہیں، پھر وہ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار امی کا خیال آتا ہے اس وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں یہ کام، ورنہ میں کر لیتا۔ ماں کی وجہ سے بہت مرتبہ آدمی رکتا ہے، باپ کے ڈر سے رکتا ہے، لیکن باپ کا ڈر کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتا ہے، ماں کی محبت نہیں نکلتی، تو وہ آدمی ماں کی محبت کی وجہ سے برائی سے رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت برائی سے روکتی ہے، جس کی محبت ہے اس کے خلاف آپ چلنا نہیں چاہتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو یاد کر لیں، جب یہ یاد کریں گے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، تو پھر خود بھی سمجھ میں آئے گا کہ مجھے بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس سے محبت کی جائے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ محبت کا مضمون جب یاد آ جائے گا تو انسان کو خیال آئے گا کہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بری بات ہے، چھوڑنا چاہیے۔ پھر بھی ایک بات جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پہلو تو اللہ کی محبت کا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ منتقم ہے، اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، علیم العذاب ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں، اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں، اللہ نے دوزخ پیدا کی ہے گناہ گاروں کے لیے اور کافروں کے لیے۔ یہ بات آدمی یاد کرے گا تو بھی گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تو ایک طرف اللہ کی رحمت و محبت کو یاد کرنا ہے، اور ایک طرف اللہ کے عذاب اور سزا کو یاد کرنا ہے۔ یہ خلاصہ مختصر سا ہوا اللہ کو جاننے کے سلسلے میں۔ دوسری رکاوٹ ہوتی ہے اللہ تک پہنچنے میں بدعت۔ بندہ بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، اور چونکہ بدعت کہتے ہی اس کام کو ہے کہ جو کام شریعت میں ثابت نہیں ہے اور آدمی اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، تو جب وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا اس سے۔ کیسے کرے گا توبہ؟ تو توبہ میں رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس کام کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، وہ بدعت ہے۔ تو یہ ایک مستقل حجاب ہے اور بہت بڑا حجاب ہے۔ بدعت سے بچنے کے لیے خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کا جو عمل ہے اس میں 2 باتیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، اور دوسرے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 باتیں ہوں گی تو بدعت سے آدمی بچ جائے گا۔ تیسری رکاوٹ، تیسری آڑ، الکبائر الباطنہ، یہ جو دل کے اندر
برائیاں بھری ہوئی ہیں. یہ جو دل کے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ انسان کو توبہ سے روکتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ مثلا تکبر، حسد، دکھاوا، کینہ، بغض، عداوت، غرور، دھوکہ. یہ جو ہے لکھتے ہیں علماء، یہ گناہ ظاہری اعضاء کے گناہوں سے بھی بدترین گناہ ہے. صاحب جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہے: هذه الكبائر الباطنة أكبر من الكبائر الظاهرة أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. بدکاری سے بھی بڑے گناہ ہیں. ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر اگر کینہ بھرا ہوا ہے انسانوں سے، حسد بھرا ہوا ہے، تکبر ہے مزاج میں، تو آدمی اچھے عمل کی طرف کیسے جائے گا؟ تکبر تو سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا اپنی اصلاح کے لیے. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو وہ ٹھیک کرنے کی فکر کیوں کرے گا؟ وہ تو سمجھ رہا ہے میں بڑا ہوں، میں ٹھیک ہوں. وہ جو بڑا سمجھ رہا ہے وہ کیسے اپنی اصلاح کی فکر کرے گا؟ اصلاح کی فکر کے لیے پہلے نمبر میں تو یہی کرنا ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے. اب جیسے بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی خاص امتیازی برتاؤ نہیں ہوتا. ہر آدمی اپنی جگہ عزت والا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی اس اہمیت کو ختم کر کے بیٹھتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. تو تکبر تو یہی ٹوٹ جاتا ہے. تکبر کو باقی رکھتے ہوئے آدمی کی اصلاح ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ دل کی برائیاں، کبائر باطنہ، دل میں چھپے ہوئے کبیرہ گناہ. نمبر 4 کبائر ظاہرہ کا حجاب، یعنی جو ظاہری افعال ہیں، ظاہری اعضاء سے ہونے والے گناہ ہیں، وہ مراد ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو عادت ہو جاتی ہے، عادت کی وجہ سے وہ ان پہ لگا جمع رہتا ہے. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے مگر عادت ہونے کی وجہ سے وہ بڑا بن جاتا ہے. اور یہ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں بالکل آیا ہے کہ اگر آدمی چھوٹے گناہ پر اصرار کرے، یعنی کسی بھی آدمی چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تو یہی کبیرہ گناہ ہے. اس کا یہ اصرار کبیرہ بنا دیتا ہے اس کو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر اصرار. بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ مطلب ترتیب بناؤ یا یہ مت سوچو کہ فلاں گناہ بڑا ہے فلاں چھوٹا ہے. یہ سوچو کس کی نافرمانی کر رہے ہو. وہ چھوٹا گناہ جس کو تم سمجھتے ہو وہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تو بڑا ہے. 5واں حجاب لکھا ہے حجاب عن الصغائر، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ. یہ چھوٹے گناہ بار بار کرنے سے یا چھوٹا سمجھنے سے بڑے بن جاتے ہیں. یعنی آپ کسی گناہ کو کریں، کوئی آدمی کہ میں ایسا مت کرو، آپ کہتے چھوٹا گناہ ہے، سب گناہ ہے. آپ کا گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بڑا گناہ، تو اب اس نے اس کو بڑا بنا دیا. جب آدمی چھوٹا سمجھ رہا ہے تو کیا توبہ کرے؟ یہ ہے نا سوچنے کی بات. 6واں حجاب شرک. شرک کو انہوں نے اس کے حجابات میں شمار کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید نہیں ہوگی وہ گناہوں سے توبہ کیوں کرے گا. 7واں حجاب لکھا ہے، عجیب ہے، حجاب عن الفضلات والتوسع فی المباحات. یہ جو گویا کہ جن لوگوں کے پاس خوشحالی ہے اور وہ جائز کاموں میں بے ضرورت خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا یہ طریق جو ہے یہ بھی حجاب بن جاتا ہے. اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا کھانے پینے ہی میں بے ضرورت توسع کر رہے ہیں آپ، یعنی مطلب یہ ہے کہ روزانہ آپ کھانے کے لیے کسی بڑے مہنگے ہوٹل میں جا رہے ہیں گھر والوں کو لے کر. یہ کام گھر میں ہو سکتا ہے، کبھی کبھار چلا گیا آدمی تفریح کے طور پر، لیکن وہ مثلا ہر دن جا رہے ہیں یا ہر ہفتے جا رہے ہیں پابندی کے ساتھ، تو بے وجہ یعنی جو کام 1000 میں ہو سکتا تھا پورے گھر کا کھانا وہ 10,000 میں ہو رہا ہے، وہ 20,000 میں ہو رہا ہے، پیسہ دیا اللہ نے خرچ کر رہے ہیں، تو حرام نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ رکاوٹ بن جاتا ہے کیونکہ مستقل کرنے کی وجہ سے وہ بھی گناہ بن جاتا ہے. اور جب وہ اس کو ناجائز سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ تو میرا پیسہ ہے میں خرچ کر رہا ہوں لہٰذا ناجائز نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے توبہ بھی نہیں کرتا. اسی طرح بطور مثال انہوں نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر نیند، زیادہ سونا، یہ بھی حجاب بن سکتا ہے. حالانکہ جائز کام ہے، سونا جائز ہے
لیکن اتنی بڑی عبادت بھی نہیں کہ ہم بس سوتے رہو. بعض لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی انہوں نے سونا سمجھ رکھا ہے. سونے کو شاید سونا سمجھتے ہیں، گولڈ، سونے کو شاید سونا سمجھتے ہیں، حالانکہ سونا تو چاندی بھی تھی. اور اگر مقابلہ کریں تو جاگنا سونا ہے اور سونا چاندی ہے. نیند جو ہے وہ چاندی ہے اور جاگنا وہ گولڈ ہے، سونا ہے. تو بقدر ضرورت سوئے، لیکن کثرت سے سونے کی عادت ہوگی تو بار بار ایسا ہوگا کہ نماز قضا ہوگی. اسی طرح سے کوئی آدمی بے ضرورت رات کو دیر تک جاگتا ہے، کسی دن مجبوری ہے، کوئی کام ہے، کوئی ضروری بات ہے، چلیے جاگیے آپ. لیکن بے ضرورت دیر تک جاگنا، اب فتویٰ نہیں لگے گا کہ ناجائز ہے، لیکن یہ دیر تک جاگنا اگر سبب بن رہا ہے نماز فجر کے قضا ہونے کا تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو بظاہر جائز ہیں مگر جائز ہونے کے باوجود رکاوٹ بن جاتی ہیں آدمی کے لیے. نمبر 8، اللہ تعالیٰ سے غفلت بہت بڑا حجاب ہے. یہ جو عام مسلمانوں کے کا جو حجاب ہے وہ یہی. آپ دیکھیں زندگی گزارنے میں عام مسلمانوں کا کیا مزاج بنا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے؟ بازار میں جا کر گھوم کر دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ہمیں فلاں اور فلاں برائی سے بچنا ہے. ہمارا حال تو یہ چل رہا ہے مسلمانوں کا کہ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ جی میری دکان ہے، بازار میں تو نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی. کوئی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا دکان کرنا مجبوری بن جائے گا نظروں کی حفاظت کے لیے؟ یعنی کوئی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جائے گا؟ یہ تو غلط بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی دکان کو ناجائز کر دیا. بھائی دکان پر تم بیٹھو، دکان کا کام کرو. تمہیں کس نے کہا کہ تم سڑک کی طرف دیکھتے رہو؟ کس نے کہا کہ عورتوں کے چہرے کی طرف دیکھتے رہو؟ دکان پر بیٹھو لیکن نگاہ نیچے رکھ کر بیٹھو. اس میں کیا پریشانی ہے؟ رزق آئے گا تمہارا. نواحیہ عادتیں، رسومات اور اس طرح کی جو چیزیں ماحول میں چلتی ہیں ان کا حجاب. یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی عادتاً کر لیتا ہے یا ماحول میں ہونے کی وجہ سے کر لیتا ہے اور اس کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، چونکہ سب کر رہے ہیں وہ بھی کر رہا ہے. اس طرح کے معاملات میں بھی علماء سے معلوم کر کے احتیاط کرنی چاہیے کہ کون سا کام جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. یہ بڑی اونچی بات کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، مگر اپنے عمل پر ان کی نظر ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں. اور کیجیے گا، یعنی ایک تو ہم جیسے ناکارے ہیں جن سے کچھ ہوتا نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم سے کچھ ہو نہیں رہا. لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان میں ایک بڑا خطرہ ان کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں. تو اپنے عمل پر اگر نظر ہے تو یہ بھی حجاب بن جائے گا اللہ تک پہنچنے میں. نظر اپنے عمل پر نہ ہو، نظر تو فضل پر ہو اللہ کے. اگر کسی عمل کی توفیق بھی ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. اللہ کے فضل پر نظر ہوگی تو اللہ تک پہنچنا نصیب ہوگا. تو یہ 10 حجابات اللہ اور بندے کے درمیان آتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے اور انسان سے گناہ نہیں چھوٹتے، توبہ کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی. تو ہم سب اس وقت بس یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمارا اصل کام جو ہے وہ اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں لانا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق